عیسائیوں کا اور مسلمان نماز پڑھ رہا ہو. دنیا میں ہر مذہب اپنے عبادت خانے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. مسجد اللہ کی ہے، صرف مسلمان آئے گا. عیسائیوں کے چرچ میں صرف عیسائی آئیں گے. یہودی صرف یہودیوں کو بلاتے ہیں. ہندو اپنے مندر پہ صرف ہندوؤں کو بلاتے ہیں. کائنات کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی حسین جیسا وسیع و عریض سلطنت کا مالک؟ حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. حسین کوئی حد ہی نہیں لگاتا، چاہے شیعہ آ جائے، چاہے سنی آ جائے، چاہے ہندو آ جائے، چاہے سکھ آ جائے، چاہے عیسائی آ جائے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں ہے جتنے حسین کے گھر ہیں. مجھے اسلام آباد کی ابتدائی مجلس میں تاریخی جملے پہ تاریخی تائید چاہیے. کائنات کا واحد بادشاہ حسین ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے پوری کائنات میں، اللہ کی پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر جتنے حسین ابن علی کے نوکر. حسین پہ جان دیتے ہیں، حسین پہ زندگی دیتے ہیں، حسین سے عشق. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس سے دنیا ایسا پیار کرتی. مجھے اللہ کی کائنات میں 10 دنوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی دکھاؤ جس سے لوگ ایسے عشق کرتے ہو جیسے حسین سے کرتے. ابراہیم سے محبت ہے، حسین سے عشق ہے. پریشان ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں تو میں جملہ کتائی کے لیے جملہ کھول دیتا ہوں. ابراہیم سے محبت کا دعویٰ، ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بندوں نے 10 ذی الحج کا دن رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم ابراہیم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. پھر جب ابراہیم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے پھر ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. بکرے ذبح کرنے کے بعد، جانوروں کی قربانی کے بعد مسلمان کہتے ہیں ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے. اتنا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حسین کسی بادشاہ کے اتنے گھر میں، یہ مائی کبھی کبھی آواز بند کرتا ہے جیسے کنٹرول کی. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں. یہ ابتدا چلی جتنے حسین ابن علی کے گھر. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر جتنے حسین ابن علی کے نوکر. پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا. بولو جو کہتے ہیں محرم حسین سے اتنا کھانا حسین ابن علی کے. پوری کائنات میں کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیل حسین کے نام سے. پوری دنیا میں کسی کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں جتنے حسین ابن علی کے نام. آج یکم محرم ہے، موضوع کے ساتھ متصل ہوں گا لیکن تبدیل تھوڑی پڑھنا چاہیے کہ حسین ہے کیا عشق ہے لوگوں کو حسین سے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص ایسا دکھاؤ جو ایک بات بار بار سن رہا ہو. انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسان ایک بات بار بار سن. جتنی دفعہ بات دہرائی جائے گی بات کی چاشنی ختم ہوگی. مسلسل کئی بار سننے کے بعد انسان تھک کے کہتا ہے یار بس بہت بات سنتے ہو. 1400 سال ہو گئے بندوں کو حسین سنتے ہو. ایک دن میں کئی بار حسین سنتے
کوئی نہیں کہتا میں پہلے سن چکا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ امام حسین سے پیار کرتے ہیں, یہ کہ محرم کو ایک رواج سمجھتے ہیں. یہ رواج نہیں ہے. مجلس شبیر کو میرا سنی بھائی سمجھ, یہ رواج نہیں ہے. مجلس حسین تہذیب انسانیت کا نام ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں, آواز بہتر کرنے کی آواز کم کر دیا. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں, یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا. حسین بازو پھیلا کے پھٹتے ہوئے حر کو تلاش کرتا ہے. حسین چاہتا ہے کوئی آج بھی حر بننا چاہے, کوئی بھٹکا ہوا ہو تو حسین اسے آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار. آج پہلی مجلس سے صرف سننا تو تم 10 دنوں میں کرو گے کیا؟ مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس گھر لے کے جانا شیعت. مجلس میں بیٹھنا شیعت نہیں. مجلس حسین کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے, یہ ایسا مکتب ہے جہاں حسین تمہیں سکھاتا ہے. جو تم سیکھو گے یہ تم اپنے گھر لے کے جاؤ. حسین کے گھر آئے ہو, حسین نے تمہیں سب سے پہلا تم پہ کرم کیا کیا, وہ کرم سنانے لگا ہوں مجلس سے حسین. 10 دن جو کرم تم نے ملنا ہے وہ کرم سنانے لگا ہوں. کتنا بڑا کرم کیا حسین نے. آپ حسین ابن علی کے گھر آئے, حسین کے کرم سنو. آپ وضو کرتے ہیں, آپ مسح کرتے ہیں, آپ مصلی پہ جاتے ہیں, آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, کوئی پتہ نہیں لگا. آپ نماز شروع کرتے ہیں, تصورات آپ کو گھیر لیتے ہیں. میں غلط کہوں مجھے ٹوکیے گا, میں طالب علم ہوں, میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. جہاں جملہ غلط ہو مجھے ٹوکیے گا. ادھر آپ نے مصلی میں نماز شروع کی, یہ تصور آپ نے گھیر لیا. وہ فکر, وہ سوچ, وہ پریشانی, وہ خوف, وہ خطرہ. نماز پڑھتے رہے, سوچتے رہے, پڑھتے رہے, سوچتے رہے. نماز ختم ہوئی لیکن آپ سوچوں سے باہر. امام سے ایک بندے نے پوچھا, مولا یہ نماز میں تصورات کیوں گھیرتے ہیں؟ فرمایا تم نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہوگا کہ وہ تمہارا نفس تم سے چھین لیتا. جسم عبادت نہیں کرتا, جسم اٹھتا بیٹھتا ہے, عبادت نفس میں کرنی ہوتی. جب تم نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہو, تمہارے نفس میں شامل ہو جاتے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر نہ جائے جدھر کے لیے یہ آئی. وہ تمہارے تصورات کو ہٹاتا ہے, تو تمہاری سوچوں کو ہٹاتا ہے. اب جملہ کہنے لگا, مجھے آخر تک جملے کی تائید چاہیے. تم مجلس شبیر میں آتے ہو, تمہیں ذکر سے معجزہ کیا ملتا ہے؟ بندہ مصلی پہ تصورات سوچتا ہے. مجلس شبیر میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے تصور میں جا کے دکھا, بالکل زندہ باتیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن تقریب نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں. مجلس شبیر میں بیٹھ کے خوف نہیں آتا, خطرہ نہیں آتا, پریشانی نہیں ہوتی. مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے, کوئی دوسرا کوہنی مار کے نہیں کہتا آنکھیں کھول کیا سن رہا ہے. وہ ذہنی طور میں مجلس شبیر میں ایسے بیٹھا ہے, اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں آتی. اس کا مطلب کہ مصلی میں ابلیس آ جاتا ہے, ذکر شبیر میں. حسین ابن علی کے ذکر کا پہلا معجزہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا, جتنی دیر حسین کے گھر رہے ہو تم ابلیس کے شر سے بچے. یہ حسین کی طاقت ہے کہ صاحب, ابلیس حسین کے قیام کے قریب نہیں آتا. لفظ نہیں آپ نے سمجھا, یہ مجلس حسین نہیں, یہ حسین کا خیمہ ہے. یہاں صرف آپ نہیں آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ آگے بیٹھے؟ گھر میں تو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہی نہیں جاتا. یہ دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا. سن رہے ہو تو غریب ہے تو ضرور تھا. اس دروازے کو کسی نے اندر سے کھولا. آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا ہے. آپ چاہتے بھی تو آپ اپنی مصروفیت میں جا نہیں سکتے. آپ کبھی بھی مجلس میں بیٹھے یہ نہ کہیے گا مجھے بہت ضروری کام تھا, میں نے سوچا کہ مجلس سن لو. تم نے نہیں سوچا, حسین نے تمہیں صدا دی.
शबीर में, मजलिस शबीर में आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए मजलिस हुसैन की तरफ चले। मजलिस हुसैन का पहला मोजज़ा, पहला करम, पहला शरफ मैंने आपकी समाअतों को हदिया किया। जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठते हो इब्लीस तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। इस दावे की दलील चाहते हो तो मैं दलील देता हूं। मैं पहली मजलिस में मेंबर से चैलेंज कर रहा हूं, मजलिस हुसैन में बैठ के मुझे कोई बुराई सोच के दिखा, जरूरत है तो मैं सोचूं, कोई बुराई से मिला के दिखा, क्यों नहीं? इस दरवाजे के बाहर तो आ रही थी, सदर कहूं अगर कबूल करो, इस दरवाजे के जब तुम बाहर थे तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे पास था। हुसैन इब्न अली ने पहला करम तुम पे क्या किया? जो ही तुम बारगाह की हदूद में आए हुसैन ने तुमसे तुम्हारा इख्तियार हुसैन चाहेगा तुम वो सोचोगे। जितनी देर मजलिस शबीर में बैठे रहोगे बाहर इब्लीस दंदनाता फिर रहा है। आज भी बचना चाहते हो हुसैन के घर में आओ, कोई जगह मुझे ऐसी दिखा जहां उसकी पहुंच नहीं है, मैं तुम्हें मस्जिद की सफों में दिखाऊंगा। इस वक्त लाई इस्लामाबाद में तो नहीं हो रही, दुनिया के कोने कोने में। आप क्या सोच रहे हैं कि हजारों बंदे सुन रहे, करोड़ों लोग इस टाइम हुसैन के घर में बैठे। आज भी करोड़ों लोगों को जो गुनाह से बचाता है उसे हुसैन इब्न अली। शैतान के शर्म नहीं है, मजलिस हुसैन से निकलेंगे वो फिर गुमराह करेगा, फिर बचोगे, फिर हुसैन के तरफ। मासूम फरमाते हैं जितनी देर तुम मजलिस शबीर में बैठे रहते हो तुम्हारे ये लम्हे तुम्हारी जिंदगी में शुमार नहीं किए। जिस तरह स्टॉप वॉच रोक दी जाती है इस तरह तुम्हारी जिंदगी रोक दी जाती है जब तुम हुसैन के घर। जितनी देर हुसैन के घर बैठे रहोगे इतनी बोनस जिंदगी जियोगे। हुसैन सांसें देता है, हुसैन जिंदगी देता है। जिक्र हुसैन का पहला एजाज, पहला मोजज़ा इब्लीस के शर से महफूज। दूसरा फायदा गरूर का खात्मा। इसलिए नहीं आता हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठाता। हुसैन चाहते तुम्हें कुर्सियों में बिठा सकते थे, हुसैन ने कहा नहीं, मेरा चाहने वाला इसे जमीन पे बिठा। नीचे बैठी हुई कौम हमेशा ऊंची रहती है। अमीर अल-मोमिनीन कूफे की रेत में बैठ के खुतबा देते थे। एक साहबी ने आपसे सवाल किया, या अली मिंबर पे क्यों नहीं बैठते, जमीन पे क्यों बैठते हैं? अली मुस्कुरा के फरमाते यहां से इंसान गिर नहीं सकता। यहां से इंसान गिर मजलिस हुसैन में बैठोगे गरूर खत्म हो जाएगा, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये अल्लाह की कायनात में बहुत जगह है जहां आके मैं अपने आप में तकब्बुर महसूस करूं। मुझे मजलिस शबीर से बाहर ज़हन निकालो, मुझे दुनिया को कोई ऐसी जगह दिखा जहां हुसैन इब्न अली के अलावा कोई ऐसे भी ठहरा।
کوئی مکتب، کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی بتاؤ جہاں ایسے بٹھایا جائے؟ وہاں حسین ابن علی یہ پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ کو بٹھایا، یہ امیر کے پہلو میں غریب کو بٹھایا، اللہ یہ امیر کے ساتھ غریب بٹھایا، یہ شیعہ کے ساتھ سنی بٹھایا، یہ مسلمان کے ساتھ غیر مسلمان بٹھایا، ایسے کوئی نہیں بٹھایا۔ واحد حسین ابن علی ہے جو ایسے بٹھایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حسین بھی ایسے بھی نہیں، صرف حسین۔ کوئی ایک مثال مجھے اگلے 9 دن میں لا کے دکھانا کہ آپ نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا، نہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف حسین نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوں، خیال ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا ہے، جرت نہیں ہے غریب کی کہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہو اور امیر پیچھے آگے کھڑا ہو۔ پچھلی صف میں امیر آیا تو پچھلے نے کہا کہ آگے آگے والے رستہ دے کر سرکار آپ آگے، اس سے آگے والے کہ نہیں آپ آگے ہیں، وہ پہنچتا اگلی صف میں۔ میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں، میں اسی معاشرے کا رہنے والا ایک فرد ہوں، میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی، میں تو نفسیات کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہو گئے۔ جرت نہیں ہے کہ جب تک علاقے کا چودھری، علاقے کا منسٹر، علاقے کا MNA پہنچے نا، مولوی کہتے ہیں کہ وہ ابھی آنے والے ہیں، پیغام ملا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہے نماز لیٹ۔ ایسا ہے؟ اگر مجمع نے تائید کی ہے تو پھر مجمع اگلے جملے میں تائید کرے۔ مجلس شبیر میں کوئی امیر سے امیر ایسا لا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے مجھے آگے جانے دو، کوئی ایسا لے گیا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آگے بیٹھنا چاہوں گا، میں سامنے جانا چاہوں گا، اسے جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ کائنات کا واحد گھر ہے جہاں آگے اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا۔ یہاں آگے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیونکہ ان کے دروازے پہ ایک بڑا عہدے والا آیا تھا، عہدہ سید الملائکہ تھا، عہدہ استاد الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ آگے دستک دی، اندر بیٹھی فضا نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا انا فیاض الحسنین، میں حسنین کا ترجیح ہوں۔ فضا نے کہا ترجیح کیوں بن کے آیا ہے؟ تعارف کروا کے تو سید الملائکہ ہے۔ اس کا فضا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتی۔ حسین ابن علی آج بھی صرف کرم بانٹتا ہے۔ عشاء محرم کا آغاز ہو چکا، پہلی مجلس آپ کی سماعت ہوا دیا۔ سورہ آل عمران سے، اللہ کے قرآن سے بہترین آیت سرنامہ کلام، شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا، خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
वल और मेरे फरिश्ते भी यही गवाही दें। वऊलुल इल्म काइमुम बिल किस्त, और वो साहिबान इल्म भी गवाही दे रहे हैं जो अदल पे खड़े हैं। ये मौजू मेरा 10 दिन का सरनामा कलाम है, सूरह आल इमरान है। खुदा कहता कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इस आयत का इंतखाब इसलिए किया है कि चंद लोगों को ये गुमान है कि शायद अली वाले शिर्क करते हैं। इन 10 मजलिसों में साबित करेंगे कि अली वलीउल्लाह पढ़ने का सबसे पहला फायदा ये होता है अकीदा तौहीद बेहतर हो जाता है। साबित किया जाएगा कि शिर्क हमेशा वो करता है जो अली छोड़ देता है। पूरी 10 मजलिसें अकीदा तौहीद पे कि असल में मुशरिक कौन है। इल्जाम है ना हम पे कि शायद ये शिया जो है ये अल्लाह को नहीं मानते, बेईमानी से अल्लाह को नहीं मानते। हमसे बेहतर तौहीद कौन समझता है, हमसे बेहतर अल्लाह को कौन मानता है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, ये इस्लामाबाद है, लफ्ज की कदर यहाँ नहीं होगी तो फिर पूरे मुल्क में कहीं नहीं होगी। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि हमारे अलावा किसी और फिरके के पास अली होता वो कब के मुशरिक हो जाते। किसी के पास अली जैसा रहबर होता वो कब के मुशरिक हो जाते। हमें मुशरिक ना कहा करो, हमें हुसैनी ना कहा करो, हमें गाली ना कहा करो, हमारे गले में फूलों की हार डाला करो कि हम अली के होते हुए भी उसे सजदा कर रहे हैं। हम अली के होते हुए भी अल्लाह को सजदा करें तो हाथ अभी भी नहीं उठा उसकी तारीफ के लिए। अगला जुमला करने लगा, दुनिया के पास अली जैसा एक भी होता लोग कब के मुशरिक हो जाते। हमारे पास कौन अली है, हम फिर भी उसे सजदा, हमारे पास कौन अली है, हम फिर भी उसे सजदा कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, अल्लाह खुद गवाह कर रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। माबूद खुदा कह रहा है मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं होती। इबादत सिर्फ अल्लाह, सिजदा सिर्फ अल्लाह ही की, अल्लाह के अलावा सिजदा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो तौहीद सबसे बेहतर किसने समझाई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं, किसी नबी ने तौहीद में खुतबा नहीं दिया। अहले इल्म जो है ये जुबान हलाए तो फिर लुत्फ आएगा। किसी नबी ने तौहीद में खुतबा नहीं दिया और ये कहा अल्लाह है, अल्लाह पे बात नहीं कहा कि कैसा है, उसकी हमद कैसी होनी चाहिए। तौहीद की गहराई में कोई नबी किया ही नहीं। हर एक ने कहा अल्लाह है, मान मैं उसका रसूल हूं, मैं उसका नबी हूं। तौहीद पे खुतबा दिखाओ मुझे किसी ने। ईसा ने तौहीद में खुतबा दिया हो, मूसा ने बात की हो, इब्राहिम ने खुतबा दिया। दो उलमों के दरमियान हो, जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में इस्लामाबाद जैसे मरकजी शहर में जो मैं रिकॉर्ड करवाने लगा हूं, हत्ता कि हमारे नबी ने भी तौहीद में खुतबा दिया। सैयदुल अंबिया है, अली के भी मौला है, मदीनतुल इल्म है, जिनकी गोद में बैठने वाला हुसैन बनता है। तौहीद में खुतबा नहीं, तौहीद में सबसे ज्यादा खुतबात अली ने। नहजुल बलागा उठा के देखो, हर खुतबा तौहीद। अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। बात की वजाहत ना हो तो गलतफहमी बढ़ जाती है, बात वाज़ेह न की जाए, लोग अपनी मर्जी का नतीजा निकाल लेते। लिहाजा मैं मर्जी का नतीजे से बचने के लिए बात वजाहत करें। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह अंबिया के पास इनमें तौहीद नहीं था, अली के पास ना 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 ना। अकीदा इससे बड़ा बेहतर हटके है, वो समझोगे तो फिर भी दाद आ जाएगी। किसी नबी पे उम्मत को अल्लाह होने का शक नहीं था।
تو نے اللہ دیکھا ہے. بھائی بڑی خوبصورت توحید ہے. الزام ہے نا کہ شیعہ اللہ پہ بات نہیں کرتے, ہم 10 دن اللہ پڑھیں گے. آئے ہم سے سنیں کہ جب ہم اللہ پہ بات کریں تو پھر اصل اللہ والے کون ہیں؟ اصل اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اصل میں علی والے ہوتے ہیں. علی نے توحید پہ باتیں کرنی شروع کر دی, علی نے اللہ کو گفتگو شروع کر دی. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. علی تو نے اللہ دیکھا ہے. کیا خوبصورت جواب دیا میرے مولا علی نے. علی نے فرمایا وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آئے, وہ گمان میں آتا نہیں ہے, اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. میری آنکھ اس وقت اس حال کو دیکھ رہی, باہر کیا ہو رہا ہے دیکھ, کیونکہ میری آنکھ کے دائرے کے اندر ہے. تو جب میری آنکھ کا دائرہ دیوار کے باہر نہیں دیکھ رہا, علی نے فرمایا وہ محدود نہیں ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آ جائے. میرے مالک کیا وہ اتنا دور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ دسترس میں نہیں ہے, وہ دور ہے, اور دوری کی وجہ سے گم ہے. کسی چیز کا غائب ہونا اس کے دور ہونے کی علامت ہے کہ وہ اتنا دور ہے نظر نہیں آتا. جملہ سننا, سارا دل جملے کے نشے میں رہنا, یہ جملہ میرا نہیں علی امیر المومنین کا ہے. ہمیں وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا قریب ہے. سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا یا علی اگر وہ قریب ہے تو پھر تو اسے نظر آنا چاہیے. نہیں فرماتے وہ دور رہ ہی نہیں سکتا. وہ دور ہوگا تو وہ فاصلے میں آ جائے. فاصلہ درمیان میں فصل کو قائم کر دے. اگر کہیں کہ وہ دور ہے تو پھر قریب کون ہے؟ تو جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو. اے علی پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا اس کا کمال قرب, اس کا کمال قرب اتنا ہے, وہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ میں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگ کمال قرب ہی سمجھ گئے تھے, بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ میرا ہاتھ میرے قریب ہے, نظر آ رہا ہے, 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 اب نہیں آ رہا ہے. علی فرماتے وہ اتنا تمہارے قریب ہے, وہ تمہارے قرب میں اتنا ہے کہ کمال قرب کی وجہ سے تم میں گم ہے. علی فرماتے اسے ڈھونڈنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. اس آنکھ سے وہ نہیں ملے گا. علی فرماتے ہیں عرفان کی آنکھ سے دیکھ کے وہ کیسا ہے.